السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے ہماری زندگیوں میں۔ یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی فرض نماز پبلک کے لیے مسجد میں نہیں پڑھائی جائے گی اور کوئی بھی تراویح کی نماز بھی کوئی مسجد میں نہیں پڑھائی جائے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی جو بیماری ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس میں پبلک کے لیے بہت ڈینجرس ہے ایک جگہ گیدر ہونا، کیونکہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ تراویح کی نماز بھی مسجدوں میں نہیں پڑھائی جائے گی پبلک کے لیے۔ یہ تو ہونے والی چیز تھی، ہم لوگ جانتے ہیں یہ کیسے بھی ہونے ہی والا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ایک فرض نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وہ نماز مسجد میں ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بائی ڈیفالٹ یہ بھی ہم لوگ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ یہ انفیکشن پھیلنا رک نہیں جائے گا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انفیکشن کو جلد سے جلد روکے اور جو کوئی اس سے انفیکٹڈ ہے ان کا کیور جلد سے جلد کرے اور مسجدوں کو واپس کھول دے تاکہ ہم لوگ مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب چل رہی ہیں تو کئی لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تراویح کی نماز گھر میں پڑھنا ہے تو کس طریقے سے اس نماز کو پڑھیں، آپ ضرور ایک ویڈیو بنائیے۔ تو ان کی ریکویسٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، یہ ریکمینڈڈ سنت ہے۔ ابھارا گیا ہے مسلمانوں کو کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کو پڑھا جائے۔ تراویح کی نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی سارے لوگ اس پر ڈیفر کریں گے اور کہیں گے قیام اللیل الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، جبکہ اس کے اوپر صحیح رولنگ یہ ہے کہ قیام اللیل اور تراویح کی نماز دونوں بھی ایک ہی نماز ہے۔ ابن حجر ایک بہت بڑے اسکالر ہے اسلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان دو قسم کے جہاد النفس میں انوالو ہوتا ہے۔ ایک قسم کا جہاد النفس وہ کرتا ہے دن کے ٹائم پہ جب وہ روزہ رہتا ہے، یعنی تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور تمام ان چیزوں سے بھی روکتا ہے جس کے بارے میں اس کو کہا گیا ہے کہ رکنے کے لیے، جیسے کھانے پینے سے رکتا ہے، بری چیزوں کو دیکھنے سے رکتا ہے، گالی گلوچ کرنے سے رکتا ہے۔ یہ ہے دن کا جہاد النفس۔ دوسری چیز ابن حجر کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ جب وہ قیام کرتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یہ اس کا دوسرا جہاد النفس ہے جو وہ رات میں کرتا ہے۔ تو جو کوئی مسلمان یہ دو چیزیں، دن کا جہاد النفس روزہ رکھنا اور رات کا جہاد النفس تراویح پڑھنا، قیام اللیل پڑھنا، یہ دو چیزیں کرتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ابن حجر جو اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے پورے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان کے ساتھ اور یہ امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو اجر دینے والے ہیں، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث میں غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تراویح پڑھنا، قیام کرنا رات میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پورے ایمان کے ساتھ، یہ ایمان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو دیکھ رہے، میں اللہ کو راضی کرنے پڑھ رہی یہ چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر میرے کو دینے والے ہیں۔ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا، شو آف کے لیے نہیں پڑھنا ہے کہ کوئی میرے کو دیکھ رہا، میں تراویح پڑھتا ہوں، نہیں پڑھ تو لوگ کیا سمجھتے، کہ یہ تمام چیزوں کے لیے نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ دیکھیں، تراویح کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم لوگ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے تراویح کی نماز رمضان کے مہینے میں۔ کئی سارے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے کیا، اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، فرض نہیں ہے نا۔ گزارش ہے میری ان لوگوں سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے نا، پڑھنا ضروری ہے کیا، کہ ضرور پڑھیے، یہ ریکمینڈڈ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا انڈیویجول پڑھنا؟ اب اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے۔ آپ جب گھر میں اس لاک ڈاؤن میں فرض نماز پڑھ رہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے یا انڈیویجول پڑھ رہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم پہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے فرض نماز؟ دیکھیے، 5 ٹائم کی جو فرض نماز ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو کوئی بھی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنا گناہ ہے، اس کی سزا ملتی تو نہیں چھوڑ سکتے 5 وقت کی فرض نماز۔ تو جیسا فرض نماز پڑھ رہے، انڈیویجولی پڑھ رہے، گھر میں دوسرے کوئی بھی نہیں ہے تو ویسے پڑھنا تراویح کی نماز بھی۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، لوگ ہیں 1-2 مرد حضرات، 2-3 لیڈیز بھی ہے تو جماعت بنا کے پڑھ رہے تو ویسے تراویح کی نماز بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ انڈیویجولی پڑھنا چاہ رہے تراویح کی نماز تو انڈیویجولی بھی پڑھ لے سکتے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو جیسا آپ چاہ رہے، انڈیویجولی پڑھنا چاہے تو انڈیویجولی پڑھ لیجیے یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ ہاں، ایک اور چیز یہ ہے کہ دوسروں کو نہیں بلانا، آزو بازو گھر والوں کو۔ یہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہی یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا۔ اب جب یہ گھر والوں کو، وہ گھر والوں کو، وہ گھر والوں کو، سب کو بلا کے ایک جماعت بنا لے رہے بڑی، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ خطرہ ہے، اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہمارے کو ضروری ہے، اس لیے آزو بازو والوں کو بلا کے جو ہے بڑی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے بولتے کہ اب قرآن ختم کرنا ضروری ہے نا، ہمارے کو تو قرآن نہیں آتی
تو اب ہم تراوی کی نماز کیسا پڑھنا؟ تو یہاں پر پہلی چیز یہ کلیئر کر دوں میں، تراوی کی نماز میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ریکمینڈڈ ہے، کوئی کر لے رہا بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ حافظ قرآن نہیں ہے، ہم حفاظ نہیں ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، قرآن ختم کیجئے. ہم لوگ عام لوگ حافظ قرآن نہیں ہے، تو ہم کو جو بھی سورہ یاد ہے قرآن سے وہ سورہ ہم لوگ جو ہے تراوی میں پڑھ سکتے، ریپیٹ بھی کر سکتے. اب 2 رکعت پڑھ لیے، سلام پھیر لیے، صرف 2 سورے آتے، دوسرے سورے نہیں آتے، تو نیکسٹ رکعت میں بھی وہی 2 سورے پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری گزارش ہے، قرآن میں 114 سورہ سے 114 سورے قرآن میں، آخری کے 14 سورے بہت آسان ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم آخری کے 14 سورے تو بھی یاد کر لو. انشاءاللہ آپ کو یاد نہیں ہے تو ابھی سے یاد کرنا شروع کر دو. اور جن کو ایک آخری کے 14 سورے یاد ہے وہ لوگ 91 سورہ نمبر 91 جو سورہ شمس ہے وہاں سے یاد کرنا شروع کرو. سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، تو اس طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے سورے یاد کر لو. یہ تراوی پڑھنے میں ہماری بہت مدد کریں گے. اور جو یہ بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 8 سورے تو بھی یاد کر لو آخری کے چھوٹے چھوٹے، تاکہ ہم لوگ تراوی میں اس کو پڑھ سکیں. تو پوری قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. ایک اور چیز، جو لوگ یہ سوچتے کہ قرآن ختم کر لیے تو تراوی روک دینا، بس اپن فری ہو گئے. لاسٹ رمضان میں ہمارے ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بولے کہ دیکھو بھائی، میں ایک ایسی مسجد چنا جہاں پہ 5 پارے پڑھاتے دن میں، یعنی اب 5 پارے دن میں پڑھا رہے، بول تو 6 دن میں 30 پارے ختم، قرآن ختم. تو 6 دن کے بعد انہوں نے میرے کو آ کے مل کے بول رہے کہ دیکھو بھائی اپن فری ہو گئے تراوی سے. فری ہو گئے مطلب کیا ہے بھائی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن تراوی پڑھ کے قرآن ختم کر کے فری ہو جاتے تھے؟ نہیں. سنت یہ ہے کہ ہر رات میں آپ تراوی پڑھتے تھے. تو یہ 6 دن میں قرآن ختم کر لے کے، یا پھر 5 دن میں قرآن ختم کر لے کے، ایک رات میں شب شبینہ بول کے قرآن ختم کر لے کے تراوی سے فری ہو گئے، بول دینا یہ چیز غلط ہے. اب تو شب شبینہ ہونے والی نہیں ہے، نہ ہی ایک مسجد میں جو ہے 5 پارے پڑھانے والے ہیں. تو جو لوگ گھروں میں ہیں ان سے میری گزارش ہے، کم سے کم سورے پڑھو، چھوٹے سے چھوٹے بھی سورے پڑھو، لیکن 30 کے 30 دن پڑھو. ایسا قرآن ختم ہو گئی میں تراوی چھوڑ دیتا ہوں، یہ چیز غلط بات ہے. اور آنے والے رمضان کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے، وہ رمضان میں بھی مسجدوں میں اگر 5 پارے پڑھا رہے، آپ لوگ پڑھیے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن ختم کر کے میں فری ہو گیا اب میں نہیں پڑھتا ہوں، یہ غلط بات ہے. کم سے کم پڑھیے، لیکن 30 کے 30 دن پڑھیے، یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے. اب سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہر رمضان سے پہلے ہمارے پاس آتا وہ ہے کہ 8 رکعت تراوی پڑھنا یا 20 رکعت تراوی پڑھنا. اب اس کے اوپر جھگڑے، تو اس کے اوپر میں زیادہ نہیں بولوں گا، بس یہی بولوں گا کہ 8 رکعت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کم سے کم 8 رکعت پڑھیے، اور اگر آپ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہ رہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم 8 رکعت پڑھنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ تراوی کی نماز کیسا پڑھنا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور آپ لوگ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے. السلام علیکم.